طہارت و نجاست کے حوالے سے ایک اصول ہے، اگر یہ پیش نظر رہے تو بہت سارے مقامات پر کام آئے گا کہ جس چیز کو بھی پاک کرنا ہو اس کے پاک کرنے کے بعد بقیہ چیزیں بھی جو ساتھ اس سے منسلک ہوتی ہیں وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ مثلا فرض کیجئے کہ ایک کپڑا نجس ہو گیا ہے اور میں اسے نل کے نیچے دھو رہا ہوں، دھوتے وقت ظاہر ہے کہ میرا ہاتھ نجاست پر لگے گا، تب میں اسے دھو پاؤں گا۔ اگر پیشاب کی نجاست ہے یا پاخانے کی یا خون کی نجاست ہے تو مجھے اسے نچوڑنا بھی پڑے گا، تو میرا ہاتھ اس نجاست کے مقام پہ لگے گا۔ تو جب نجاست کے مقام پر ہاتھ لگے گا تو ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا۔ لیکن طہارت و نجاست کا ایک اصول ہے کہ جب آپ نے کپڑا پاک کر لیا، چاہے وہ ایسی چیز سے نجس تھا کہ جس کو ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، یا ایسی چیز سے نجس تھا کہ جس کو 2 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، مثلا پیشاب کی نجاست، چاہے ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہو کپڑا، یا 2 مرتبہ دھونے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہو، کپڑا پاک ہونے کے بعد پھر الگ سے مجھے اپنا ہاتھ پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی کپڑا پاک ہوگا خود بخود میرا ہاتھ بھی پاک مان لیا جائے گا۔ اسی طرح سے برتنوں کا مسئلہ ہے، اگر برتن نجس ہو گیا ہے تو برتن کو پاک کرنے کے بعد اب برتن چاہے 3 مرتبہ دھونے والا معاملہ ہے یا 1 مرتبہ دھونے والا معاملہ ہے، اکثر مقامات پر یہ ہوتا ہے کہ برتن کا اندر والا حصہ اگر نجس ہو جائے تو اس کو 3 مرتبہ پاک کرنا پڑتا ہے، یعنی 3 مرتبہ پانی ڈال کے کھنگال کے اس کو پھینکنا پڑتا ہے۔ تو جیسے ہی اندر والا حصہ پاک ہوگا، اگر میرا ہاتھ برتن کی نجاست کی وجہ سے نجس بھی ہو گیا تھا تو وہ خود بخود پاک ہو جائے گا، مجھے الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ مسئلہ بہت سارے اور مقامات پر بھی کام آتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ بچے نے کرسی پہ پیشاب کر دیا تو کرسی کو پاک کرنے کے لیے ہاتھ سے اس کو دھو رہے تھے، چاہے مگے میں پانی ڈال کر اس کرسی کو پاک کیا جا رہا تھا، یا مثلا کرسی کو ہم نے نل کے نیچے رکھ دیا اور نل کے نیچے رکھ کے اس کے بعد ہاتھ پھیر کر کرسی کو پاک کر رہے تھے۔ تو جب ہم نے کرسی کو پاک کر دیا تو کرسی پاک ہونے کے بعد ہاتھ خود بخود پاک ہو جائے گا۔ اور یہ فقط ہاتھ کا مسئلہ نہیں، ابھی میں نے 3 مثالیں جو دی ہیں وہ ہاتھ کی ہیں، لیکن اور بھی مثالیں ایسی بنی ہیں کہ جو ارد گرد کی دوسری چیزیں وہ بھی پاک ہو جائیں گی۔ مثلا فرض کیجئے کہ میت کو غسل دیا جاتا ہے تو میت کو کسی تختے پر لٹایا جاتا ہے، وہ چاہے لکڑی کا تختہ ہو یا ماربل کا تختہ ہو۔ میت جب تک کہ غسل نہ دیا جائے اس وقت تک نجس ہے۔ نجس ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرا گیلا ہاتھ میت کو لگ گیا تو میرا ہاتھ بھی نجس مانا جائے گا، لہذا ہاتھ نجس ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، چونکہ بات آ گئی ہے تو نامکمل نہ رہ جائے۔ فرض کیجئے کہ میت کا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے اور میں نے ہاتھ لگا لیا، تو اگر سوکھا ہاتھ بھی لگا لیا تب بھی مجھ پر مسح میت کا غسل واجب ہو جائے گا۔ اب اگر میت کو غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا ہے اور پھر اس پر پانی ڈالا گیا ہے تو 3 غسل دیے جاتے ہیں میت کو، بیری کا غسل، کافر کو غسل اور سادے پانی کا غسل، یہ 3 غسل میت کو دیے جاتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ ہم نے بیری کا پانی ڈالا میت پر تو ظاہر ہے کہ پانی میت سے ہو کر تختے پر گیا، اور اسی طرح سے اس کپڑے پر بھی گیا کہ جو میت کی شرمگاہ چھپانے کے لیے اس پر ڈالا گیا تھا۔ تو جب یہ پانی میت سے ہو کے تختے پر گیا یا کپڑے پر گیا تو ایسی صورت میں کپڑا بھی نجس ہو گیا، اس لیے کہ میت ابھی پاک تو نہیں ہوئی ہے، ابھی تو پہلا غسل اسے دیا جا رہا ہے۔ تو پہلے غسل کی وجہ سے کپڑا بھی نجس ہو جائے گا، تختہ بھی نجس ہو جائے گا، اور غسل دینے والے کے ہاتھ بھی نجس ہو جائیں گے، ساری چیزیں نجس ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد کافور کا غسل دیا جائے، پھر اس کے بعد سادے پانی کا غسل دیا جائے، یہ 3 غسل دیے جائیں گے، تب جا کے میت پاک مانی جائے گی۔ 3 غسل جب میت کو دے دیے گئے تو میت پاک ہو گئی۔ جیسے ہی میت پاک ہوئی ہے تختہ خود بخود پاک ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ابھی تو تختہ نجس ہو گیا تھا، الگ سے تختے کو پاک تو نہیں کیا ہم نے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میت کے پاک ہوتے ہی تختہ خود بخود پاک ہو جائے گا۔ میت کے پاک ہوتے ہی میت کے شرمگاہ پر جو کپڑا رکھا گیا ہے وہ کپڑا خود بخود پاک ہو جائے گا۔ جو غسل دینے والا شخص ہے اس کے ہاتھ خود بخود پاک ہو جائیں گے۔ اس کو فقہی اور شرعی اصطلاح میں طبیعت کہتے ہیں، طبیعت۔ لہذا اگر کوئی چیز ہم پاک کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو چیزیں اس سے متعلق ہیں، اس سے تعلق رکھنے والی ہیں، وہ خود بخود پاک ہو جائیں گی۔ جو برتن کی میں نے مثال دی ہے اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ برتن اگر اندر سے نجس ہو گیا تھا تو اس کو 3 مرتبہ پاک کیا گیا، پھر اس کے بعد پاک کرنے کے بعد ہلکا سا پانی اگر برتن میں رہ جاتا ہے تو یہ خود بخود پاک سمجھا جائے گا۔
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی وہ تو ابھی تک نجاست والا ہی پانی ہے، اس کو الگ سے چوتھی مرتبہ پاک کرو، نہیں، چوتھی مرتبہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں. 3 مرتبہ اگر برتن کو پاک کر دیا، برتن پاک ہو گیا، تو اب اندر کی گیلاہٹ یا اندر جو ہلکا سا پانی، ایک آدھ قطرہ جو پانی رہ جاتا ہے، وہ خود بخود پاک ہو جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے طبعاً پاک ہو جانا. ایک نجس چیز کو ہم نے پاک کیا، اس کے پاک ہونے کے بعد اس سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں وہ خود بخود پاک ہو جاتی ہیں. اس کو طبیعت شرعی اور فقہی نگاہ میں اصطلاح میں کہا جاتا ہے. وصلی اللہ علی محمد.